قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک پر کوئی چیز لازم کرنا، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ آج کل بعض نوجوان ہوٹل یا کینٹین یا ڈھابا وغیرہ میں جمع ہو کر آپس میں قرآن اندازی کرتے ہیں، اور آپس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ جس کا نام قرآن اندازی بھی نکل آئے گا وہی جو ہے آج کی دعوت کھلائے گا۔ اس میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا نام ہفتے میں 4 مرتبہ آئے، کسی کا 2 مرتبہ اور کسی کا 1 مرتبہ بھی نہ آئے، یہ ہوتے رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی کبھی کبھار ہوٹل یا کینٹین وغیرہ میں ملاقات ہو جاتی ہے تو آپس میں قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے وہ اس دن کے پورے خرچ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طرح سے کھانا کھلانا پلانا صریح قمار اور جوا ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ پہلی صورت میں اگر یہ طریقہ کہ جس کا نام ایک بار قرآن میں نکل آئے دوبارہ اس کا نام شامل نہ کیا جائے یہاں تک کہ تمام ساتھیوں کی باری پوری ہو جائے، تو پھر یہ صورت چونکہ ترتیب وار ہوتی ہے اور یک بعد دیگرے ہوتی ہے تو پھر اس طریقے سے گنجائش ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29 کے تحت جو اس کو نقل کیا ہے۔ البحر المحیط کے اندر اس کو اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے، قال ابو حیان والباطل هو كل طریق لم تبیح الشریعہ فيدخل فيه السرقہ والخیانہ والغصب والقمار وعقود الربا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 پر اس کو نقل کیا۔ فتاوی شامی، علامہ شامی لکھتے فتاوی شامی میں وسم القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرین ممن يجوز، اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 577 کتاب الحظر والاباحہ باب الاستبراء کے تحت جو اس کو نقل کیا فصل فی البیع میں، اور المسائل المہمہ فیما ابتلت بالعامہ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 152 عنوان ہے فصل فی الاکل والشرب۔ اس فصل کے تحت جو ہے نقل کیا قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک پر کوئی چیز لازم کرنا، مسئلہ نمبر 158 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔